اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ امتحان ایک غیر مسلم کو دینا ہے، اسی طرح یہ امتحان ایک مسلمان کو دینا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ امتحان کس طرح دینا ہے، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، ایمان کا امتحان مسلمان کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عام طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرقہ تو ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ ہم دیوبندی ہوتے ہیں، ہم بریلوی ہوتے ہیں، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہم شیعہ ہوتے ہیں، ہم سنی ہوتے ہیں۔ یہی وہ سارے تصورات ہیں جن میں ہم پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، نہیں بھی ہوئے اور ہم چلیے کچھ تھوڑے سے غیر مذہبی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مذہبی ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر انہی نقطۂ نظر کی طرف آتے ہیں۔ کسی عالم کے پاس ہم جا کے بیٹھے، کسی کی تقریر ہمیں پسند آ گئی، کسی کتاب ہم نے پڑھ لی، تو اب جو نقطہ نظر اس نے بیان کر لیا ہم اسے بعین ہی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم یہ زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھیں، پرکھیں اور یہ جائزہ لیں کہ یہ بات جو ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایمان کا امتحان ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو جس میں وہ پیدا ہوا، اپنے مسلک کو جس میں وہ پیدا ہوا، اپنے فرقے کو جس میں وہ پیدا ہوا، اس کو قرآن مجید کی روشنی میں پرکھے، اپنی فطرت کی روشنی میں پرکھے، اپنی عقل کی روشنی میں اس کا جائزہ لے اور پھر حق پرستی کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس نے حق پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور اگر حق پرستی کا مظاہرہ کیا تو پھر یقیناً وہ سچائی کو پائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس خوش قسمتی سے وہ کتاب موجود ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مطالبات خاص طور پر ایمانیات کے حوالے سے تو بار بار دہرائے گئے ہیں، اور اتنا دہرائے گئے ہیں کہ اگر آپ سادہ ترجمے کے اصول پہ بھی اس کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آپ اگر پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا وہ کیا مطالبات ہیں، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مختلف شیڈز کیا ہیں، لیکن یہ ایک اصولی سا جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے پہلے سوال کی روشنی میں رکھ دیا۔ جی، آپ اگر اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں ان مطالبات کو جلدی سے، تو پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس ایمان کے حوالے سے قرآن مجید نے جو پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی ہے وہ یہ کہ ان ایمانیات میں اضافے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہے۔ اور وہ 5 ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں اور کتابیں ہیں۔ یہ 5 ایمانیات ہیں جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں، جو ایمان کی اساسات ہیں۔ دیگر کتابیں جو تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے مذاہب تھے، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ کتابوں میں تحریفات ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کی صورت میں تبدیلیوں کا راستہ تو بند کر دیا گیا، بس ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے اضافوں کا راستہ۔ تو اضافے جاری رہتے ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے اضافوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور جو 5 بنیادی ایمانیات ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود کر لے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اضافہ کرنا قرآن مجید کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو مورچہ لگا رکھا ہے اس کے خلاف۔ صورتیں در صورتیں ہیں جو اس چیز کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا اسے ظلم کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا کیا ہے کہ ایک آپ عقیدے کو قائم کر لیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی آپ اللہ کے متعلق وہ بات کہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس ایمان پر روک دینا یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہماری زندگی کا محور و مرکز بن جائے، ہماری محبتوں کا سب سے بڑا سمجھیے کہ وہ اس کو ہماری محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور شرک کے ہر شائبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، شرک صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کر دیا جائے، بلکہ جس طرح مسیحی حضرات نے ایک توجیہ اور تعویل کی غلطی کی اور اتنے علم کلام سے کسی طریقے سے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کر دیا، تو کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی مقدس شخصیت اللہ تعالیٰ کی کسی وصف کے اندر شریک نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ کہ یہ والا پرابلم اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، ان کے اقتدار میں، ان کی وحدانیت میں، ان کے فیصلوں میں ہم کیا ہماری اپنی جو سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں ان کو شریک نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسن، امام حسین، غوث پاک،
یہ ساری وہ شخصیات ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں آلموسٹ شریک سمجھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا بھی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے یہ. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اصول تک بات محدود رکھنی چاہیے، اور اصول یہ ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں شریک کرنا چاہیے نہ ذات کے اندر. اور اس میں بنیادی بات یہ، اس کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں. جس وقت ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو اصل میں یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے حضور نظر پیش کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. تو قرآن مجید نے ان سب چیزوں کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے. اور مشرکین عرب جو ہے اپنے بتوں کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے یا ان کی جو مقدس شخصیات تھیں یہود و نصارہ کی، ان کے حوالے سے ان کے یہی رویے تھے. تو قرآن مجید نہ صرف اس پہلو سے مذمت کرتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے جائیں. شرک کے معاملے میں قرآن مجید اتنا حساس ہے کہ وہ جب یہود و نصارہ کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس لیے کہ یہی جو لوگ ہیں، یہی علماء ہیں، یہی درویش ہیں جو توجیہ اور تعویل کا راستہ اختیار کر کے ان شخصیات کو مقدس بناتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے مقدس بنایا اور دیگر شخصیات کو. تو ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا اور قرآن مجید پہ نہیں رکھنا، یہ خود شرک قرآن مجید نے ایسا قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس سے ایک قدم آگے جائیے. قرآن مجید کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی یہ کیا رویہ ہے کہ اپنے تصورات قائم کیے، اپنے نظریات قائم کیے اور ان کو حق سمجھنا شروع کر دیا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی ظن کی، کسی گمان کی، کسی خواہش کی ایمانیات کے باب میں کوئی گنجائش نہیں. اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ حرف آخر ہے. اور سب سے آخری بات اس زمن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی محور و مرکز ہو جائے. جب زندگی کا محور و مرکز جب وہ ہوگی تو اس کا سب سے پہلا اظہار کہاں سے ہوگا کہ ایک شخص جب حقیقی معنوں میں ایمان لائے گا اس طرح، تو وہ پھر یہ طے کر لے گا کہ اب مجھے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے. اور اسلام کے اظہار کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انکنڈیشنل خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا. میں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ آپ کے علاوہ اب میں کسی کو وہ حیثیت نہیں دوں گا جو آپ کی ہے. یعنی آپ دین کے معاملے میں حرف آخر ہے. پھر آخرت زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور قرآن مجید خدا کا کلام ہے. اس کے بالمقابل کسی چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اس اسلام کے بعد پھر اگلی چیز یقین ہے. یعنی ایمان صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ خدا کی حضور پیشی برحق ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. تو یہ یقین کی کیفیت ہے جو قرآن مجید کے دلائل سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کے سرد و گرم سے جب ہم گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت کے تجربے ہوتے ہیں وہاں سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. پھر اس میں اب یہ چیز ہے ایک اور اصولی فیصلہ کہ میں نے ساری زندگی خدا کی فرما برداری کرنی ہے. یہ قنوت ہے. اور اس زمن کی جو آخری چیز ہے کہ جو بھی میں کروں گا میں نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے. تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ 3 اور 4 چیزیں اور ہیں ایکسٹرا، یعنی ایمان، اسلام، یقین، قنوت اور اخلاص. یہ سب اصولی فیصلے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور پیرالل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تنہا یہی چیز انسان کی نجات کی ضامن ہے.